العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورہ محمد ہے، یہ مدنی سورہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے 47 نمبر سورہ ہے اور نزول میں یہ 95 ہے۔ 38 آیات ہے اس سورہ کے اندر اور 4 رکوعات ہے۔ جس میں سے انشاءاللہ آج ہم 19 آیات پڑھیں گے، یعنی 2 رکوعات۔ اس سے پہلے سورہ احقاف کے اندر دعوت و تبلیغ کا ذکر تھا، اور اس سورہ کے اندر سورہ محمد کے اندر اس سورہ کا دعویٰ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں اس سورہ کے اندر بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اٹھارہ قبیح اوصاف کافروں کے بیان کیے ہیں، اور پھر 18 ہی اچھے اوصاف اللہ رب العزت نے مومنین کے بیان کیے ہیں اور دونوں کا تقابلہ کیا ہے۔ پھر 18 قبیح اوصاف جو ہے وہ منافقین کے بیان کیے ہیں، اور اس میں بھی تقابلہ ہے مومنین کا اور منافقین کا۔ مکہ کے اندر 2 ہی جماعتیں تھیں، یا کافر تھے یا مومن تھے، لیکن مدینہ میں جب فتوحات مومنین کو نصیب ہوئے، رعب اور دبدبہ مومنین کو ملا ہے، تو جماعت کے اندر کچھ منافقین جو ہے وہ بھی داخل ہو گئے مفادات سمیٹنے کے لیے۔ چونکہ یہ مدنی سورہ ہے اس لیے یہاں پہ منافقین کا بھی ذکر ہے۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، یعنی خود بھی اللہ کی راہ سے رکے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اضل اعمالهم، ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں، کافر جتنے بھی کفر کے اندر آگے ہو، مشرک جتنا بھی اپنے شرک کے اندر آگے ہو، قرآن کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کا بھی گمان ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور اس طرح وہ بھی کچھ اعمال کرتے ہیں اچھا سمجھ کے، تو اللہ بتا رہا ہے اضل اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہے، ضائع ہے۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا۔ آمنوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بات پر انہوں نے اعتماد کیا، اور اعتماد کرنے کے بعد ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا اسوہ حسنہ۔ وآمنوا، اور ایمان لائے، بما، اس وحی پر، نزلہ، جو وحی نازل کی گئی ہے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم،
اور یہ حق ہے ان کے رب کے طرف سے۔ وہو سے مراد یا وہی ہے، اور وہو سے مراد یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کفر عنہم، دور کر دے گا اللہ عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر لے گا اللہ ان کے حالات کو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ تبدیلی ضروری ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی زندگیوں سے اللہ برائیاں دور کر دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو درست کر لے گا، اچھا کر دے گا۔ ذالک، یہ بِأَنَّ الَّذِينَ، اس وجہ سے کہ جو لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اتبعوا الباطل، اور انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی۔ اب یہ تقابلہ ہے کہ ایک طرف مومنین ہے اور دوسرے طرف کافر ہے۔ الذین کفروا اتبعوا الباطل، جو کافر ہے وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اتبعوا الحق، وہ پیروی کرتے ہیں حق کی، من ربہم، جو ان کے رب کے طرف سے آیا ہے۔ اگر کوئی مومن ایمان لانے کے بعد وہ حق کی پیروی نہیں کرتا، پھر بھی وہ باطل کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ باطل میں گزر رہی ہے، اسلامی نظام کو چھوڑ کر وہ کفری نظام کے اوپر عمل کر رہا ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، جو بھی ہے کفری نظام ہے، دغا بازی ہے، دھوکہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اصل میں اسلام اور کفر اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے یا کافر ہے، منافق ہے۔ یہاں اللہ نے یہ تقابلہ کیا ہے، الذین کفروا اتبعوا الباطل، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اتبعوا الحق، وہ پیروی کرتے ہیں حق کے، من ربہم، جو ان کے رب کے طرف سے آیا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ للناس امثالہم، بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے حالات ان کے، دونوں طرف لوگوں کے حالات اللہ بیان کرتا ہے، کافروں کے بھی اور مومنوں کے بھی۔ اب قتال فی سبیل اللہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ، جب تم سامنے ہو ان لوگوں کے، یعنی تمہارا آمنا سامنا ہو ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو مارو ان کے گردنوں پہ۔ ضرب اصل میں اس میں مصدر ہے، معنی تو اس کا یہی بنتا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، مارنا ہے گردن پہ، لیکن اس میں امر ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس مارو گردن پہ، حتیٰ، یہاں تک، اذا اثخنتموہم، جب خوب تم خون بہاؤ ان کا، خوب قتل کرو ان کو۔ سخنہ اصل میں عربی کے اندر اس لفظ کا معنی ہوتا ہے بہتی ہوئی چیز کو اس طرح سے گاڑھا کر دینا کہ وہ رک جائے، اس کو سخنہ کہتے ہیں۔ مراد یہاں پر کافروں کا خون بہانا، کہ ان کا خون بہا کر زمین پر رک جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس وقت تک لڑو ان سے، اور جب یہ خوب قتل ہو جائے اور ان میں سے کچھ زندہ بچ کے وہ قید میں آ جائے، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تو مضبوطی سے باندھ لو انہیں، یعنی قید کر لو انہیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، فَإِمَّا مَنًّا، پھر یا تو احسان کرو، بعدو، اس کے بعد، یعنی کچھ کو قتل اور کچھ کو قید کرنے کے بعد، جو قید میں آ گئے ان کے ساتھ احسان کر لو، اچھا سلوک کر لو۔ دیکھ لو اس میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے طرف مائل ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دو اور بغیر کسی جرمانے کے ان کو چھوڑ دو۔
وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ لے کر، یا فدیہ ہے تو ان سے جرمانہ اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اوزارہا اپنے اوزار کو۔ تَضَعَ الْحَرْبُ اوزارہا کا معنی یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائے اور وہ اوزار رکھ دے اور لڑنا جو ہے اس سے باز آ جائے۔ ذالک اسی طرح، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَانتَصَرَ مِنْهُمْ ضرور اللہ بدلہ لے لیتا ان سے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ لیکن اللہ آزمائش کرتا ہے، بَعْضَكُمْ تم میں سے بعض کی، بِبَعْضٍ بعض کے ساتھ، یعنی اللہ چاہتا تو وہ خود ان سے بدلہ لے لیتا، تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن یہ تمہاری آزمائش ہے کہ زبان سے تو تم نے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں، اب اس کے بعد پتہ لگے گا کہ تم عمل بھی کرتے ہو یا نہیں۔ موت کو دیکھ کے پیچھے تو نہیں ہٹتے ہو تم، یا مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے ایسا تو نہیں ہو کہ بخل شروع کر دیتے ہو تم، تو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ والذین اور جو لوگ قتلوا قتل کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، فلن یضل اعمالهم ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے ان کے اعمال، انہوں نے جو اللہ کے راہ میں محنت کی ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا اجر ضرور دے گا۔ سیہدیہم اللہ رب العزت انہیں توفیق دے گا سیدھی راہ کی، ویصلح بالہم اور درست کر لے گا ان کے اعمال کو، ان کے حال کو۔ دیکھیں یہ نقطہ بھی تھوڑا سا نوٹ کرے، سیہدیہم ویصلح بالہم، آپ کو ہدایت کب ملے گی؟ اس صراط مستقیم پر اللہ آپ کو استقامت کب دے گا اور آپ کے حالات بہتر کب ہوں گے؟ اس وقت جب آپ اللہ کے راہ میں آگے بڑھ کے کوششیں کرو گے، تبلیغ فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اعمال صالحہ، جب یہ کرو گے تو مزید کے اللہ توفیق دے گا۔ سیہدیہم اللہ توفیق دے گا ان کو سیدھی راہ کی، ویصلح بالہم اور درست کر دے گا اللہ ان کے حالات کو۔ اور آگے اللہ یہ تو اس کو کہتے ہیں بشارت دنیاویہ، دنیاوی بشارت ہے، اور اس کے بعد بشارت اخروی کہ آخرت میں اللہ نے جو اجر ان کے لیے تیار کیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور داخل کر دے گا ان کو جنت کے اندر، عرفها لهم جس کی اللہ رب العزت نے تعارف ان کو کرا دیا ہے، وہ جنت اللہ نے متعارف کرا دی ہے ان کو اپنی کتاب کے اندر، پہلے سے شناخت کرا دی ہے اس جنت کی اللہ نے کہ یہ نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اب خطاب ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ اگر تم مدد کرو گی اللہ کی، ینصرکم تو مدد کرے گا وہ تمہاری۔ اب اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری بھی مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور مضبوط کرے گا تمہارے قدموں کو، دین پر اللہ تمہیں استقامت عطا کرے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیوں؟ ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یار فلاں شخص کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ یہ تو قرآن سے پوچھو کہ یہ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ ایک ایسی راہ ہے کہ اس میں سستی اور کوتاہی نہیں چلتی ہے، اس کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اس میں اللہ کی مرضی اختیار کر کے آدمی کو مسلسل تگودو اپنی جاری رکھنی ہوتی ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ جب اللہ کے یہ وعدے جو ہے پورے ہوتے ہیں، سیہدیہم ویصلح بالہم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ سارے وعدے پھر پورے ہوتے ہیں۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فتعسا لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور ضائع ہے ان کے اعمال، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، برباد کر دیے ہیں۔ یعنی یہ کفرو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ ذہن نہیں بنائے
کہ ہمارے مخالف جو ہے وہی صرف کافر ہے، یعنی ہماری جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کفروا اس کے سنگ نہیں نکلتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، چاہے جماعت میں اندر ہو جماعت کے باہر ہو، جماعت کے اندر ہو یا جماعت کے مخالف ہو، اگر اس کا رویہ اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی ہے، اللہ کے احکامات وہ نہیں مانتا، تو یہ فتویٰ اس کے اوپر لگتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فتعسل لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال۔ اب جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو اجر نہیں ملے گا اس کا۔ ذالک، یہ عذاب، بأنہم، اس لیے کہ یہ لوگ کرہو، ناپسند کرتے ہیں، ما اس وحی کو، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیے، جو احکامات، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کو یہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، اگر ایک شخص قرآن پہ عمل نہیں کرتا، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس قانون کو پسند نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے علاوہ جو چیز دنیا میں ہو رہی ہے، جو معاشرہ ہے بگڑا ہوا، کفر و شرک کا معاشرہ، ان کے رنگ میں رنگ ہو گیا ہے، اس کو وہ پسند کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ عذاب اس لیے کہ یہ لوگ کرہوا ما انزل اللہ، پسند نہیں کرتے جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، فاحبط اعمالہم، پس برباد کر دیے اللہ نے ان کے اعمال۔ افلم یسیروا، کیا نہیں یہ چلتے، فی الارض، زمین میں، کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، پس یہ دیکھے، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ الذین، آخری انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کم از کم اس سے تو سبق لینا، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر آج اس دور میں تین قسم کے لوگ ہیں، کافر اور مشرک، مومن، اور درمیان میں وہ جو دغلے ہوتے ہیں، منافق، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں سے لے کر کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ یہ اس دور میں بھی یہ تین جماعتیں تھیں اور اس دور میں بھی یہ تین جماعتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ اس وقت جو ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، کیا اس سے یہ لوگ عبرت نہیں لیتے ہیں کہ جو سچے مومن تھے، جنہوں نے جان اور مال کی بازی لگا کے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا ہے، کس طرح اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان پہ مہربانیاں کی ہے۔ جنہوں نے منافقت کی ہے، کس طرح اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، اور جو کافر اور مشرک تھے کس طرح ان پر عذاب آیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ دمر اللہ علیہم، بربادی ڈال دی اللہ نے ان پر، ہلاکت ڈال دی اللہ نے ان پر۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے حالات ان کے، یہی حالات جو بیان ہوئے ہیں یہ کافروں کے حالات ہیں، یعنی پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور اب جو یہ آئے ہیں موجودہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور آنے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ذالک، یہ عذاب، بأن اللہ، بأن اللہ، اس لیے کہ اللہ، مولا الذین آمنوا، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لا مولا لہم، نہیں ہے مولا ان کا، نہیں ہے مددگار ان کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، جنات، باغوں میں، تجری، جاری ہوں گے، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یتمتعوا، فائدہ اٹھائے یہ لوگ، وَيَأْكُلُوا، اور کھائے، کما تأکل الانعام، جیسے کھاتے ہیں جانور۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کس طریقے سے ان کی تذلیل فرما رہا ہے اور ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ کافر جو ہے یہ دنیا میں فائدے اٹھا لے جس طرح جانور اٹھاتا ہے، اور دنیا میں کھا پی لے جس طرح جانور کھاتا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ ٹھکانہ ہے ان کا، ہمیشہ ان کا ٹھکانہ وہ جہنم کی آگ ہے۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہی اشد وہ زیادہ مضبوط ہے قوتاً قوت میں من قریتک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس قریے اس مکے سے التی وہ مکہ وہ قریہ اخرجت کا جس سے انہوں نے تجھے نکالا تجھے اپنے اس ملک سے اپنے اس گاؤں سے نکال دیا تجھے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے انہیں فلا ناصر لہم پس نہیں تھا مددگار ان کا افمن کانا پس وہ شخص جو ہے علی بینۃ واضح دلائل پر من ربی اپنے رب کے طرف سے کمن زین لہ سوء عملہ کمن پس ہو سکتا ہے یہ اس شخص کی طرح زین لہ مزین کر دیا گیا ہے اس کے لیے سوء عملی اس کا برا عمل کر رہا ہے برا عمل اور سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں فرمایا یہ برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ یہ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی بالکل واضح فرق اللہ بتا رہا ہے ایک وہ شخص ہے جو علی بینۃ من ربہ جو کچھ کر رہا ہے رب کی کتاب کی دلیل ہے اس کے پاس کہ اللہ نے یہ بتایا اس لیے کر رہا ہوں اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے اس لیے کر رہا ہوں اور دوسرا وہ ہے جو اپنے عمل کو تو صحیح سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اپنے خواہشات نفس کی کر رہا ہے مثل الجنت التی اب دوبارہ بشارت اخرویہ مثل الجنت التی مثال جنت کی اس جنت کی حالت اس جنت کی وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ پورا قرآن یہی بتا رہا ہے جنت میں متقی جائے گا بس اگر تقوی نہیں ہے تو جنت میں داخلہ بھی نہیں ہے فیہا اس جنت میں انہار نہریں ہوگی من ماء پانی کی غیر آسن وہ ایسا پانی ہوگا غیر آسن کہ وہ باسی نہیں ہوگا بدبودار نہیں ہوگا وانہار اور نہریں ہوگی من لبن دودھ کی لم یتغیر طعمہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا دودھ رکھو کچھ دیر کے لیے آہستہ آہستہ اس کا دودھ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خراب ہی ہو جاتا ہے لیکن یہ نہریں بہ رہی ہوگی اور اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا اس کے ذائقے میں وانہار اور نہریں ہوگی من خمر شراب کی لذت للشاربین جو مزہ دے گی پینے والوں کو شراب ایسا ہوگا کہ اس سے سر کا درد نہیں ہوگا نہ اس کو الٹیاں ہوگی نہ وہ بکواس کرے گا نہ وہ کوئی مدہوش ہوگا اس کو مزہ آئے گا اس کے پینے میں وانہار اور نہریں ہوگی اس جنت میں من عسل شہد کی مصفا صاف کیا گیا یعنی کہ آپ مکھی کا شہد نکالتے ہیں اس کے بعد اس کو صاف کرتے ہیں آپ کے لیے نہریں بہا دے گا اللہ شہد کی اور وہ شہد بھی ایسا ہوگا جو صاف کیا گیا ہوگا مصفا اس میں مفعول ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس جنت میں من کل الثمرات ہر قسم کے میوے اور میوجات ہوں گے پھل ہوں گے وَمَغْفِرَةٌ اور مغفرت ہوگی من ربہم ان کے رب کے طرف سے یعنی نعمتیں کھانے پینے کی کتنی ہوگی لیکن جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی خطا اور گناہ نہ ہو بھول ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے انسان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ پکڑنا چاہے تو زمین پر ایک بھی نہ بچے سب ہلاک ہو جائے لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ پلٹو میرے طرف میرے قانون کی طرف پلٹو اور جو پلٹتا ہے اللہ معاف کرتا رہتا ہے تو اگر مخلص ہوگا اور اس کے اندر کوئی کوتاہی زندگی میں ہوگی کوئی بھول چوک ہو گئی اس سے جس کی یہ دعائیں بھی اللہ سے کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا تو اللہ معاف کر دے گا اب آگے اللہ تقابلہ کر رہا ہے ایک تو یہ شخص ہے متقی شخص جو اس قسم کی جنت کے اندر اللہ اس کو داخل کرے گا اور اپنی مغفرت سے نوازے گا کمن یہ ہو سکتا ہے اس شخص کے طرف ہوا کہ وہ شخص خالد ہمیشہ رہنے والا ہو پھر نار آگے جہنم کے اندر کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے
اے مومنو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو آخرت کی طرف جا کے، اس دنیا کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کہ اس وقت تم آخرت میں ہو، معاشر کا میدان لگ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایک طرف جنت اور جنت کے لازوال نعمتیں ہیں، اور دوسرے طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، پلایا جائے گا ان کو پانی گرم، حمیمن وہ پانی جس کو جوش دیا گیا ہو، انتہائی سخت۔ ایک جگہ اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ وہ پانی منہ کے قریب لائے گا تو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا، اتنا گرم ہوگا۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پس ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، فَقَطَّعَ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، أَمْعَاءَهُمْ ان کے آنتوں کو، جیسے ہی پانی پینے کے لیے منہ کے قریب جائے گا منہ کو بھون ڈالے گا، جلا دے گا، اور جب یہ پیے گا تو اندر آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اتنا گرم ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے منافقین کا ذکر ہے، وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے من وہ ہے يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کان لگا کے سنتے ہیں، آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، حتیٰ یہاں تک اذا خرجوا، جب یہ آپ کی من عندک، جب یہ نکل جاتے ہیں آپ کے قریب سے، یعنی آپ کی مجلس سے، قالوا کہتے ہیں للذین، ان لوگوں سے اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، اہل علم لوگوں سے کہتے ہیں مومنین سے، ماذا قالا، کیا کہا اس نے، آنفا، ابھی اس نے کیا کہا اندر۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن کا درس ہو رہا ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن اللہ کا عذاب ایسے اس پر ٹوٹا ہوا ہے کہ قرآن سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے، بیٹھا یہاں سوچ کہیں اور، کان کہیں اور، یہاں بیٹھا ہے تو تنقید کی نگاہ سے اس میں حرج نکالنا، اس میں نقطے نکالنا، اس کے اندر فساد پیدا کرنا، اصلاح کے غرض سے نہیں بیٹھا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے ماذا قال آنفا، کیا کہا ابھی اس نے درس میں۔ اللہ کے کیا فرماتا ہے، اولئک الذین، یہ ہے وہ لوگ، طبع اللہ، کہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، دل پر مہر لگ گئی ہے، یہ آیت اندر جا ہی نہیں رہی ہے، اتر ہی نہیں رہی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، جرم کیا ہے، جرم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی نہیں اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر ہے، ہدایت پر ہے، جو لوگ ہدایت پر ہے، اللہ کے ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، اہتدوا، اللہ کے ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، زادہم ہدا، اللہ رب العزت ان کے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے دن ان کے دین میں، ان کے ہدایت میں، ان کے تقوی میں، ان کے اعمال میں، ان کے عقائد میں بہتری آتی ہے، یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فرق واضح ہے، فرق بالکل واضح ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے کہ ایک کے بعد دوسرے دن ہمارے اعمال میں خرابی آ رہی ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، یا ایک کے بعد دوسرے دن بہتری آ رہی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے، بہتری آ رہی ہے۔ یہ ہم خود جائزہ لے موت سے پہلے، کیونکہ قرآن یہ سورت بڑی زبردست سورہ ہے، تینوں جماعتوں کو لے کے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، اور ہر کسی کو یہ دعوت دے رہا ہے یہ سورہ کہ اپنے آپ کو دیکھو، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس ڈگر پہ ہو، کس درجے میں ہو۔ والذین اہتدوا زادہم ہدا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور اللہ دیتا ہے ان کو ان کا تقوی مزید اللہ ان کو دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس یہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا، یعنی موت کا اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی کس چیز کا انتظار ہے یار؟ قرآن موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، سیکھو اور عمل کرو، آگے بڑھو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارا فیصلہ ہو جائے، رزلٹ آؤٹ ہو جائے اور تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ لو تمہارے بائیں ہاتھ میں اور جاؤ جہنم، اس کے بعد تم کہو گے کہ مجھے اللہ واپس کر دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اب ہم نے دیکھ لیا، سن بھی لیا، یقین بھی ہو گیا، اب ہم کہیں گے دنیا میں ہمیں بھیج دو، تو پھر تو ہو نہیں سکتا ہے نا، پچھتاوا پھر بیکار ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس یہ انتظار نہیں کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ، آئے گی یہ قیامت ان پر، بغتةً، اچانک،
فقد جاء اشراطها، یقیناً آ گئے ہیں اس کی نشانیاں، قیامت کی علامات اور نشانیاں آ گئی ہے۔ تو قیامت کی علامات اور نشانیاں کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے ان تأتیہم بغتۃ، وہ تو اچانک آئے گی، تو نشانی کس بات کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح، میں آ گیا، اب اس کے بعد قیامت ہے۔ قیامت کی نشانی تو آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، دین مکمل ہو گیا ہے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ فقد جاء اشراطها، یقیناً آ گئی ہے اس کی نشانیاں، فأنى لهم، پس کہاں سے ہوگا ان کے لیے، اذا جاءتهم ذکراہم، جب آئے گی یہ قیامت ان پر، ذکراہم ان کی نصیحت، پھر اس وقت کہاں ان کو نصیحت ملے گی؟ یہ نصیحت قبول کرنا چاہیں گے لیکن نصیحت ان کو کہاں ملے گی جب وہ آئے گی؟ اب جو نشانیاں آ گئی اسی سے آپ فائدہ اٹھا لو، اور پھر آپ دیکھیں یہ 2 رکوعات اب بس مکمل ہو رہے ہیں، یعنی آدھی سورہ 38 آیات کی سورہ ہے، 19 آیات یہاں مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد 2 رکعات میں 19 آیات ہے۔ اب وہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے فَعَلَمْ، پس جان لے، سمجھ لے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ارے بہت آسان مسئلہ ہے، جس جماعت میں تم آئے ہو، جس مشن میں تم آئے ہو، جس تحریک میں تم شامل ہوئے ہو، یہاں کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ کی بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ نکلو اس مسئلے کے لیے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اسی کے پاس اتھارٹی اور پاور ہے، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے، ان الحکم الا للہ، اور فیصلہ بھی اسی کا چلے گا، سب اس کے تابع ہوں گے۔ اب انتظار کس بات کا ہے؟ اٹھو، میدان میں نکلو۔ فعلم، پس جان لے، علم حاصل کر لے، انہو، بے شک شان یہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی حاجت روا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت چاہے اللہ سے اپنی لغزشوں کی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور رسولوں سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، ان سے لغزشیں ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ واستغفر لذنبک، مغفرت چاہے اللہ سے اپنے لغزشوں کی، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ان کے گناہوں کی، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے ان کے گناہوں کی، واللہ یعلم، اور وہ اللہ جانتا ہے، متقلبکم، تمہارا گھومنے پھرنے کی جگہ، متقلبکم، تمہاری وہ جگہ جہاں تم گھومتے پھرتے ہو، حرکت کرتے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اس وقت تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ، جہاں تم ڈیرا کرتے ہو، جہاں تم رکتے ہو، تم رہتے ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔